قیمتی تحفے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں پر محیط تعلقات ہیں۔ چین کے عوام کے لیے پاکستان دوسرا گھر ہے۔ عالمی امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان اور چین مل کر کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ زرعی شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اگلے ماہ گریجویٹس چین جا رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کی آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ دفاعی پیداوار اور زراعت کے شعبوں میں تعاون میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قائم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان عوامی سطح پر مضبوط روابط ہیں، صرف سرحدیں نہیں، پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ پہاڑ بھی ہے۔ چینی ثقافت کو اجاگر کرنے میں ماسٹر یوان کا اہم کردار ہے۔ ماسٹر یوان کی جانب سے قائد اعظم کا مجسمہ ہمارے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں، افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اسٹرکچرل اصلاحات کا آغاز کر چکے، ریونیو اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، جو بھی اقدامات کر رہے ہیں قوم کو آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ بہترین ٹیکس نظام سے ریونیو اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ ایف بی آر کا نظام بھی بہتر ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں پیش ٹیکس بل کا ٹیکنالوجی سے بھی تعلق، ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کریں گے تو بہتری کی طرف جائیں گے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9 سے 10% ہے۔ پاکستان کو اپنے خسارے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ معاشی اقدامات کا فائدہ عام آدمی کو پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعظم کی کوششوں سے مہنگائی 40 سے 5% پر آ گئی ہے۔ ہر شخص کو اپنے حصے کے ٹیکس کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ٹیکس کا معیار بہتر کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ چاہتے ہیں صرف تنخواہ دار طبقہ اور انڈسٹری سارا بوجھ نہ اٹھائے۔ ہم نے 1,90,000 افراد کو نوٹس دیے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں کہ نوٹس پر 38,000 افراد نے ریٹرن فائل کر دیے۔ 27 لاکھ افراد ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرا رہے۔ ٹیکس نظام میں جدید ٹولز کو متعارف کرایا ہے۔ ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹیکس ادائیگی کے لیے سب کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی۔ ایف بی آر کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ان لوگوں کو ہدف بنائیں گے جن کے پاس پیسے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری میں 11.58% اضافہ ہوا۔ ترجمان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جنوری سے نومبر 2024 کے دوران بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 2.05 ارب ڈالر رہا۔ سال 2023 کے ابتدائی 11 مہینوں میں 1.84 ارب ڈالر تھا۔ سال 2024 کے 11 ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری 21.34 کروڑ ڈالر سے زائد رہی ہے۔ ملکی نجی شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری 23% اضافے سے 2.25 ارب ڈالر رہی۔ نجی شعبے میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 31% بڑھی ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت پاکستان کے بڑے اقدامات۔ عوام کی سلامتی اور مستحکم معیشت کی خاطر اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 15 دسمبر سے 22 دسمبر کے دوران ملک بھر سے 4,386 سگریٹ کے سٹاکس، 52 کپڑے کے تھان اور 1.95 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ 1 ستمبر 2023 سے اب تک ملک بھر سے 13,471.5 میٹرک ٹن کھاد برآمد کی گئی، جبکہ 1,58,000 کپڑے کے تھان اور 21.62 ملین لیٹر تیل برآمد کیا۔ دنیا بھر میں فوجی عدالتوں کا قانون موجود ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل دباؤ سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ فوجی عدالتوں میں کسی عالمی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کوئی چیز ماورائے آئین نہیں ہے۔ ہم نے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر کیسز کو فالو کیا۔ فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے۔ معیشت کی ترقی اور استحکام کے لیے حکومت عالمی معیار کے مطابق کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں پاسپورٹس کا بیک لاگ ختم ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ماضی میں
پاسپورٹ آفس میں 6 ماہ تک بیک لاک رہا ہے۔ پاسپورٹ اور نادرا آفس میں مسائل کو حل کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی عوام کو پاسپورٹ اور نادرا آفس میں باعزت طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو اتھارٹی بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ 16 شہروں میں نادرا دفاتر 24 گھنٹے فعال رہتے ہیں۔ اسلام آباد پاسپورٹ آفس کو 24 گھنٹے فعال کر رہے ہیں۔ پاسپورٹ آفس کے باوجود مافیا کے خلاف FIA کارروائی کر رہی ہے۔ PTI کے مطالبات سامنے آئیں گے تو مذاکرات مکمل ہونے کے وقت کا اندازہ ہوگا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے 2 جنوری کو PTI کا چارٹر آف ڈیمانڈ آ جائے گا۔ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ریاستی مفادات پر اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ نہ وہ ہماری ہر بات تسلیم کریں گے اور نہ ہم۔ جب PTI والے بلیک اینڈ وائٹ آئیں گے تو ہم بھی لکھ کر دیں گے۔ PTI ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کھیل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ دوسری طرف PTI سول نافرمانی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے۔ PTI سوشل میڈیا پر اوورسیز پاکستانیوں کو ترسیلات زر بھیجنے پر اکسا رہی ہے۔ زلفی بخاری، شہباز گل اور شہزاد اکبر جیسے عناصر مضمون مہم میں پیش ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے فتنے اور فتنہ پارٹی کی ملک دشمنی کو مسترد کر دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے رواں سال ملکی تاریخ میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجے۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ملک کو نقصان نہ ہو۔ پیپلز پارٹی کے رہنما جمیل احمد سومرو کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس بات چیت ایک بڑا ہتھیار ہے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ ہم عوامی مسائل پر سیاست کریں گے۔ 27 دسمبر 2007 کو ایک عامر کی حکومت میں دہشت گردوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کیس میں بھی سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ قاتلوں کو بے نقاب کر کے سزا دی جانی چاہیے۔ عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ حسن ابدال میں جلاؤ گراؤ کیس کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈاپور کے اشتہار جاری کر دیے۔ عدالت کا علی امین گنڈاپور کو 21 جنوری تک پیش ہونے کا حکم۔ PTI کا 26 نومبر احتجاج پر بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کا معاملہ۔ بشرا بی بی کی جانب سے مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواست دائر۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد کے ڈیوٹی جج شبیر بھٹی نے عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور کر لی۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ ترنول میں 1 اور 3 مقدمہ تھانہ رمنا میں درج ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کی لازوال دوستی سرحدوں یا اچھے برے وقت کی محتاج نہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ دونوں ممالک ثقافت اور مذہب کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سیاحتی شعبے میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کرم میں گرینڈ امن جرگے کے فریقین سے مذاکرات مکمل۔ تحریری امن معاہدے کے لیے راہ ہموار۔ آج کو ہاٹ میں حتمی فیصلے کے لیے گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 78 دن گزر گئے۔ راستوں کی بندش سے 100 سے زائد دیہاتوں کے مکین بھی متاثر۔ ریڈ لائن BRT منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ بس ٹرمینل کے تعمیراتی کام میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ریڈ لائن BRT منصوبے میں مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسٹیک ہولڈرز کو یوٹیلیٹی کی منتقلی اور تعمیرات کو تیز کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔
نوجوانوں کے ساتھ رابطوں میں رہنے کی ضرورت ہے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک کہتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری ہے۔ حریت رہنماؤں کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا ہے۔ بھارتی جیلوں میں کشمیری قیادت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حریت قیادت کو بھارتی جیلوں میں تشدد کا نشانہ بنا کر مارا گیا۔ علی گیلانی سمیت حریت قیادت نے کشمیر کوز کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ مقبوضہ کشمیر میں روزگار کے مسائل ہیں۔ کرم میں 100 بچوں کی اموات کی خبر من گھڑت ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ تمام ضروری ادویات روزانہ کی بنیاد پر کرم پہنچائی جا رہی ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ ایسی من گھڑت اور بے بنیاد خبروں پر یقین نہ کریں۔ اے این ایف کی 7 مختلف کارروائیاں، 4 کروڑ روپے کی 149 کلو گرام منشیات برآمد، 4 ملزمان گرفتار۔ پشاور ایئرپورٹ سے جدہ کے مسافر کے پیٹ سے ہیروئن سے بھرے 30 کیپسولز برآمد ہوئے۔ اسلام آباد میں پاک کے قریب پارسل سے 31 نشہ آور گولیاں برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے کوریئر آفس سے آسٹریلیا کے لیے بک پارسل سے 150 گرام آئس برآمد۔ ضلع چاکی میں اسمگلنگ کے لیے چھپائی گئی 90 کلو افیم اور 10 کلو ہیروئن برآمد کی گئی۔ بلوچستان میں کوسٹل لائن پسنی کے غیر آباد علاقے سے 45 کلو چرس برآمد۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی، 151 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کر لیے۔ ترجمان کے مطابق تمام افراد بغیر کسی قانونی دستاویزات کے سفر کر رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ان تمام افراد کو مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ وادی نیلم میں سیاحوں کی گاڑی دریائے نیلم میں جا گری۔ حادثے میں میاں بیوی جاں بحق، ایک بچی زخمی۔ گاڑی میں سیالکوٹ کی فیملی سوار تھی۔ لاشوں اور زخمی کو ایم ڈی ایس جھمبر منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت ہاجرہ اسلم اور ملک علی کے نام سے ہوئی۔ کوششیں جاری، اسرائیلی حملوں میں آج مزید 40 فلسطینی شہید۔ حماس نے اسرائیل کی نئی شرائط کو معاہدے میں تاخیر کا سبب قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حماس پر طے شدہ باتوں سے پیچھے ہٹنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آپریشن کے دوران 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس نے اسرائیلی ٹینک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ غزہ میں فلسطینی ٹی وی چینل کی گاڑی پر اسرائیلی فوج کا حملہ، 5 صحافی شہید۔ عرب میڈیا کے خبر کے مطابق اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ میں واقع الادوا اسپتال میں کوریج کرنے والی القدس ٹی وی چینل کی وین پر فضائی حملہ کیا۔ حملے میں 5 صحافیوں سمیت کم از کم 10 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد براڈ کاسٹنگ وین میں آگ بھڑک اٹھی اور وین مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے جس براڈ کاسٹنگ وین پر حملہ کیا اس پر واضح طور پر پریس کے الفاظ درج تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی غزہ جنگ کئی ممالک تک پھیل گئی۔ غاصب اسرائیل نے فلسطین کی مقدس سرزمین کے علاوہ لبنان، ایران، شام، عراق، یمن تک اپنے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا۔ شام میں بشار حکومت کے خاتمے کے بعد سے اسرائیلی حکومت میں مزید تیزی آ گئی۔